من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ لیسن نمبر 4 میں ہم نے مخارج کے متعلق سب کچھ ڈیٹیل سے پڑھا اور ہم نے 3 ویکس میں بہت زیادہ اس کی ڈیلی ایکسرسائز کی۔ پورا ویک ہم اس کو 3 ویکس لے کے چلے۔ لیسن نمبر 5 میں اس کی ریویژن تھی جو ہم نے اسکپ کر دی ہے کہ ہم آلریڈی اس کی بہت ریویژن کر چکے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سب میں سے کافی سسٹرز اور بردرز نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا جو ان کو ڈیلی بیسس پہ ہوم ورک دیا جاتا ہے۔ آج ہم سبق نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کے معنی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طرح کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ ہر سلائیڈ میں ہم سورہ فاتحہ کو فوکس کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری نمازوں میں ریپیٹ ہوتی ہے۔ اس میں جو ریڈ کوڈڈ ورڈز ہیں ہم نے ان پر بہت فوکس کرنا ہے، اور کیونکہ یہ مخارج چینج ہونے سے مطلب چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو بہت فوکس کر کے ہر ویک میں اس کا انشاءاللہ ہم اس کی ریویژن کریں گے۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے، نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد۔ نون کے اوپر یہ آپ دال کی چھوٹی سی شکل دیکھ رہے ہیں، اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ان میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ تنوین کہلائے گی۔ نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ پہلا ٹاپک ہم پڑھیں گے اظہار کا۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ مخارج پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ ٹاپک آئے اس سے پہلے آپ کے مخارج کلیئر ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اظہار کے متعلق پڑھیں گے۔ اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، اور علم تجوید میں اظہار کا مطلب ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غنے کے ادا کرنا۔ غنہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ نحق میں نون کی آواز لے کر جانے کو غنہ کہتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے ظاہر کرنا ہے، یعنی نون کو پرومیننٹ کر کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی مثالیں ایسے ہیں کہ یہ ایک کلمے میں بھی ہوتا ہے نون ساکن کا اظہار، اور 2 کلموں میں بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ساکن کا جو ہے یہ ایک ورڈ میں جو آتا ہے اس کی یہ ایگزامپلز ہیں، آپ لوگ انمیوٹ کیجئے۔ یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا۔ حمزہ چاہے الف کی فارم میں ہو یا حمزہ ہی کہلائے گا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 ورڈز آ جائیں گے، کوئی سا بھی ایک ورڈ بھی آئے گا تو ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے ینعون، 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 انہارو، انہار، اس میں نون ساکن کے بعد ہا سینے والا ہے، انہارو۔ انہار، اب نون ساکن کے بعد عین آیا ہے، انعمت۔ اب اسی طرح نون ساکن کے بعد ہا درمیانے حلق کا آیا ہے تو نون کو ظاہر کریں گے، ینحتون، فسینغضون، والمنخنقۃ، جی یہ ایک ورڈ میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے ہیں،
اور اب یہ نیکسٹ سلائیڈ میں دو ورڈز میں آئیں گے حروف حلق کی جو جس میں ہم نے اظہار کرنا ہے. نون ساکن کے بعد یہ دیکھیے حمزہ آیا من آمنا من آمنا آمنا من ہادن من هاد هاد من علم من علم علم من غل من من غل غل من خیر من خير من حکیم من من حكيم حكيم من حكيم تو آپ نے دیکھا نون ساکن کا اظہار ایک ورڈ میں بھی آیا اور دو میں بھی. پلیز مائک میوٹ کر دیجیے, آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. اب تنوین کی مثالیں ہیں. یہ دیکھیے یہ دو ورڈز میں ہی ہمیشہ ہوتا ہے. ایک ورڈ کے اینڈ پہ چاہے دو زبر ہوں, چاہے دو زیر ہوں, چاہے دو پیش ہوں, اور اس کے فوراً بعد حروف حلقی کا 6 ورڈز میں سے کوئی بھی آئے گا تو ظاہر کریں گے. کل آمنا كل آمن آمنا جرف ہار جرف هار هار یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد ہا آ گیا, نون کا بھی حکم آ گیا اور تنوین کا بھی. من حکیم حمید من من حكيم حكيم حميد قولا غیر قولا غير غير إلى علیم خبیر عليم خبير خبير واسع علیم. واسع وسيع عليم. اب آپ نے دیکھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حلق کے 6 حروف میں سے کوئی بھی آئے گا تو غنہ نہیں کرنا, نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس کی مثال سورہ قریش میں ہے. یہ دیکھیے شین کے نیچے 2 زیر ہے, اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہ حروف حلق کی کہلائے گا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم, یعنی شین کے نیچے 2 زیر تنوین آ گئی اور اس کے فوراً بعد حمزہ. تو اگر ہم وقف کریں گے پھر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا, لیکن اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہوگا. اور اسی طرح یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کے فوراً بعد خو آ گیا من خوف. اب یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کے بعد جیم آیا جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں تھا, تو اس کو اسی لیے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ یہ ناک میں آواز لے کے دیں گے, جبکہ ہمیں ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حلق کے 6 حروف آنے کے بعد. آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا؟ کسی کو کوئی پرابلم ہے تو پھر کلاس پہ پوچھیے گا. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ادغام. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا. علم تجوید میں ادغام کا مطلب ہے کہ ساکن ورڈ کو متحرک یعنی زبر زیر پیش والے حرف سے اس طرح ملانا کہ وہ دونوں ایک مشدد حرف بن جائیں. اب حروف ادغام کے بھی 6 ہیں جن کو یا را میم لام واو نون, ان کو ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ یرملون کہلاتے ہیں. ادغام کی 2 قسمیں ہیں. ادغام غنے کے ساتھ یعنی جس میں ناک میں آواز چھپائی جائے, اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں, یعنی جس میں جزم والے حرف کی کچھ آواز باقی رہے. اور ایک ہوتا ہے بغیر غنے کے, یعنی اس میں ناک میں آواز لے کے جانے کی نہیں اجازت ہوتی, اس کو بولتے ہیں کامل ادغام, یعنی جس میں جزم والے حرف کی معمولی سی آواز بھی باقی نہیں رہتی. ادغام جو غنے کے ساتھ ہے جب نون اور نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 حروف یا واو نون اور میم میں سے کوئی حرف دوسرے حرف میں آ جائے, دوسرے لفظ میں آ جائے تو غنے کے ساتھ ادغام کریں گے. یہ ڈیفینیشنز پڑھ کے لگتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ہے, لیکن جب ہم ایگزامپلز میں آئیں گے تو وہ انتہائی ایزی ہے. نون ساکن اور تنوین پر غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کو نون کے نکلنے کی جگہ پر
نہایت نرمی کے ساتھ لگا کر آواز کو ناک کی جڑ سے ایک الف کے برابر جاری رکھ کر ادائیگی کی جاتی ہے. اب جیسے واؤ کا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہونٹوں کو جب بول کرتے ہیں تبھی واؤ کا مخرج ادا ہوتا ہے. تو اس ڈیفینیشن کو اگر ہم نہیں بھی پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. جیسے یہ اگزامپل ہے سیناتun ولا نوم، یعنی تا دو پیش واؤ توں. تو یہ جو غنہ ہم کر رہے ہیں یہ ادغام کہلاتا ہے. سیناتun ولا نوم. اور نون کے بعد جب واؤ آ گیا تو نون کو سائلنٹ رکھنا ہے، میم کو ڈائریکٹ ہم نے واؤ سے ملانا ہے. اور ادغام کی پہچان یہ ہے کہ وہ غننے والا ہو یا بغیر، اس کے اوپر تشدید کا سائن ہوتا ہے. تو ہمیں ساکن والے ورڈ کو اسکپ کر کے پہلے ورڈ کو تھرڈ ورڈ سے ملانا ہے. میوں وراقن. اب یہاں پر غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے نیچے ڈائریکٹ ایگزامپل پہ دیکھتے ہیں کیونکہ ڈیفینیشن شاید آپ کو مشکل لگے. یہ من یقولو لکھا ہے، لیکن چونکہ نون ساکن کے بعد یا ورڈ آ گیا ادغام کا تو اس کو ملانا کیسے ہے؟ میں یقولو، میں، یہ ساؤنڈ ہے ادغام. اور اسی طرح تنوین کے بعد میم دو زیر یا می لقومی یوقنون. تو یہ جو می ورڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ادغام غننے کے ساتھ. اس کی بھی اب آپ مثالیں دیکھیے نون ساکن کے ساتھ اور پھر تنوین کے ساتھ. میں یقولو، اس کو جلدی نہیں کیونکہ تشدید والا حرف ہے اور نون ساکن کے بعد یا واؤ میم نون کے حروف ہے تو اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہے. میں یقولو. یقولو. اسی طرح نون کے بعد نون. من نعمت، من نعمت من وال. وال. یہ نون ساکن کے ساتھ اس کی ایگزامپلز ہیں. اب تنوین کے ساتھ برق یجعلون، یجعلون یومئذ نائمة ولكل وجهة. ولكل وجهة. آپ لوگوں میں سے ہینڈ ریز کر کے کوئی سنانا چاہے گا یہی والی سلائیڈ؟ سر اعجاز پلیز دیکھیے گا. جی مہتاب حسن آپ انمیوٹ کریں. جی بردر مہتاب. مہتاب حسن صاحب. من یقول من نعمت من وال. والن الف ہے نا ساتھ تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. نیکسٹ کوئی اور؟ برق یجعلون. سسٹر عفت آرا آپ کریں، باقی کیا آپ پڑھ لیں. برق یجعلون. اچھا سسٹر اس میں کون نہیں کرنا، اس میں نون کی آواز نہیں ہے. ہاں ہاں جی کوئی گڈ. برق یجعلون یومئذ نائمۃ ولکم وجہۃ ولکل وجہۃ. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بس سسٹر ابھی نہیں، سسٹر ابھی نہیں. نیکسٹ ویٹ کریں. اب ادغام جو غننے کے بغیر ہے، اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب لام رو میں سے کوئی حرف دوسرے لفظ میں آ جائے تو وہاں بغیر غننے کے پڑھیں گے اور نون کی آواز بھی باقی نہیں رہے گی. اگزامپل لیں گے تو زیادہ پڑھنے میں آسان ہے.
اب یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد لام اور را پہچان ہمیں ہو گئی کہ را اور لام نون اور تنوین کے بعد آئیں گے تو ادغام نہیں غنہ نہیں کرنا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من لدنہ، من لدنہ، نون کو ہم نے سائلنٹ کر دیا، میم کو ڈائریکٹ ہم نے لام سے من من لدنہ لدنہ، من ربہم من ربہم، أَلَّن نَجْمَعَ لن نجمع، نہیں، پہلے والے میں نون سائلنٹ رہے گا. أَلَّن نَجْمَعَ لن نجمع نجمع. جی. اور اسی طرح تنوین کے ساتھ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. دیکھیے لام تنوین کے بعد لام آ گیا کہ ادغام بغیر غننے والا، تو ہم نے اس کو وَيْلٌ لِكُلِّ ایسے پڑھا. پھر تنوین کے بعد لام آ گیا ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ غنہ نہیں کرنا. من غفور الرحیم، من غفور الرحیم، 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 رحیم، الرحیم، رزق لکم. رزق لکم جی یہ کوئی پڑھ کے سنا دیں پلیز، تاکہ آپ لوگوں کو پریکٹس بھی ہو جائے گی. اور پھر ہمارا مسز خالد آپ انمیوٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من لدنہ من ربہم الن نجمع نجمع الن نجمع غنہ کریں نا، نجمع الن نجمع ویل لکل ہمزۃ لمزہ من غفور الرحیم رزق لکم. جی آپ نے اچھا ادغام کیا، آپ نے بالکل صحیح. موعید آپ انمیوٹ کریں. من لدنہ مل اس کو ادغام نہیں کرنا نا، مل لدنہ. من لدنہ جی من ربہم الن نجمع جی ویل لکل ہمزۃ لمزہ من غفور الرحیم رزق لکم. رزق لکم، قاف موٹا تھا لام باریک تھا، ٹھیک ہے. اب ادغام کی مثال جو ہے سورہ زلزال میں ہمیں آئے گی. ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں، پھر اینڈ پہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ یہی سلائیڈز سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اب یہ دیکھیے پینک کلر میں جو ہے یہ ادغام غننے کے ساتھ والی کی ایگزامپل ہے. یصدر الناس، اور یہ جو بلو ہے یہ بغیر غننے کی. اشتاتا لیروا، اسی طرح
یہ آپ کا ہو گیا. اب یہ ہم انشاءاللہ باقی جو ہے ہم نیکسٹ سلائیڈ میں پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں, کیونکہ آپ کو تھوڑا دینا ہے لیکن اچھا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.